من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أبدع نظام الوجود واخترع ماهيات الأشياء بمقتضى الوجود، وأنشأ بقدرته أنواع الجواهر العقلية، وأفاض برحمته أجرام الفلكية. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى ابن عمه ووصيه ووزيره علي بن أبي طالب أسد الله الغالب مطلوب كل طالب. وعلى ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين. وعلى ابنيه الحسن والحسين وعلى أولاد الحسين. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من أول الدهر إلى الآن، ومن الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. درود پر محمد علیہ وسلم پر. سب سے پہلے تو خداوند عالم کی ذات بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بواسطہ محمد و آل محمد بحق ابا عبداللہ الحسین، ان ایام کا صدقہ واسطہ پروردگارہ جو مومن مومنات عالم جہاں میں جہاں کہیں بھی عزاداری حسین میں مظلوم کربلا برپا کر رہے ہیں، پروردگارہ ان تمام کی مال و جان و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ منجی عالم بشریت فرزند زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ان کو ہم سے خوشنود و راضی فرما. پروردگارہ مراجعین عظام، علماء اعلام بالخصوص مرجع اعلیٰ سید سیستانی اور رہبر معظم حافظ انقلاب، ان دیگر تمام مراجع علماء اور مؤمنین کی پروردگارہ حفاظت فرما. خصوصاً مراجع کے سائے کو تادیر قائم و دائم فرما. پروردگارہ دشمنان اسلام، طاغوت اور شر شیطان خصوصاً امریکہ، اسرائیل اور سعودیہ کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ عالم اسلام میں جو وبا پھیلی ہے، پروردگارہ جہاں کہیں بھی
یہ وبا میں جو بھی مومن مومنہ مبتلا ہوں، پروردگارہ ان تمام کو صحت کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ جو مومن مومنات اس وبا کی وجہ سے ائمہ علیہ السلام کے زیارات سے محروم ہیں، پروردگارہ ان تمام مومنین و مومنات کو جلد از جلد اس وبا کو رفع دفع کر کے ان کو ائمہ علیہ السلام کی مقدسات کی زیارت کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کی زیارات اور دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ جو مومنین و مومنات مریض مرضى ہیں، خصوصاً جن مومنین نے درخواست کی ہے علی داد اور رضا احمد، پروردگارہ تمام مومنین مومنات جو مریض مرضى ہیں ان تمام کو اور مومنین مخصوصین کو پروردگارہ بحق بیمار کربلا صحت کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ حاضرین کی جملہ حوائج کو پورے فرما، اور تمام مومنین مومنات کی مغفرت کے لیے اور مریض مرضى کی شفا یابی کے لیے اور مجلس کی قبولیت کے لیے سب مل کے محمد و آل محمد کی ذات پر ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، عزاداری سید الشہداء ہماری شہ رگ ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے ہماری پہچان ہے، یہ ہماری حیات ہے، اس لیے کہ کربلا جو ہے انسانیت کی معراج کا نام ہے، کربلا یزیدیت کے جنازے کا نام ہے، اور کربلا حسینیت کی حیات کا نام ہے۔ تو اس کربلا کے غم کو منانے کے لیے آج یہ دوسرا دن ہے۔ عالم اسلام میں تمام مومنین جو ہے دنیا کے چپا چپا ہر کونے کونے میں حسین کے اس غم کو منانے سب مختلف اوقات میں جمع ہیں، اور حسین کا ذکر ہو رہا ہے، اور ہم بھی نجف اشرف میں امیر المؤمنین کے جوار میں اس گرمی کی شدت میں ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم فرزند زہرا کا ذکر منائیں، اور ان کی مصیبت پہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں پروردگار عالم قرآن مجید کتاب بے مثل سے ایک بے مثل آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ یہ وہ بے مثل کتاب ہے، کیوں نہ بے مثل ہو، اس لیے کہ اس کا کلام ہے وہ خود بھی بے مثل ہے، یعنی اس بے مثل کے کلام سے، اس کی بے مثل کتاب سے ایک بے مثل آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ اس آیت مجیدہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یقیناً آپ لوگ ترجمے سے واقف ہیں، میرے جو سامنے مخاطبین ہیں وہ آپ علماء تشریف رکھتے ہیں، لیکن آج میڈیا کا دور ہے، تمام مومنین کے لیے دنیا کے جہاں تک یہ آواز جاتی ہے، کیونکہ ہمارا ہدف جو ہے حسین کی عزاداری کا ہدف بھی یہی ہے، ہم قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو سمجھائیں، اور ہم بات کریں قرآن سے۔ تو پروردگار عالم نے یہاں پر فرمایا، اے میرے حبیب، جب کافر کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو قل کہہ دیں آپ بھی، میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ توجہ سامعین، تو پروردگار عالم نے یہاں پر اس آیت سے یہ واضح ہو جاتا ہے دو چیزوں کا اس آیت سے، یعنی ایک تو رفعت شان پیغمبر اس آیت سے واضح ہو جاتا ہے، پیغمبر کی شان کی رفعت کتنی ہے، پیغمبر کا مقام کتنا بلند ہے، اور دوسرا اس آیت سے شاہد امر رسالت کی بلندی کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں پروردگار عالم نے، اس لیے کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آیت کو سمجھے اور آیت کے اندر رہ کر، اور دو تین روایتیں آیت کی تائید میں، کیونکہ آیت سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا میرا موضوع ہے علم معصوم اور اختیار معصوم۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وَيَقُولُ، آپ علماء ہیں، آپ صاحبان بلاغت ہیں، اس لیے میں
علماء سے مخاطب ہوں، پروردگار نے کافروں کے قول کو لفظ یقول سے تعبیر کیا، کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا میرا حبیب کافر کل بھی کہہ رہے تھے آپ رسول نہیں ہے، آج بھی کہہ رہے ہیں آپ رسول نہیں ہے، اور ان کا مستقبل میں بھی یہی یہ لوگ کہتے رہیں گے، تو آپ بھی کہتے رہنا میرے لیے میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ تو پروردگار عالم نے یہ بتا دیا کہ جب یہاں سے اندازہ ہوا آیت زندہ ہے، آیت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ قرآن زندہ معجزہ ہے، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو پر جس طرح سے رسول کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، اسی طرح سے کفار کا انکار بھی قیامت تک رہے گا، تو رسول کا گواہ بھی قیامت تک رہے گا۔ درود پر محمد آل مزاد پر۔ تو آیت اس سے پتہ چلا کہ آیت زندہ ہے قیامت تک کے لیے۔ تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پروردگار نے کہا میرے حبیب کہنا میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے، تو یہاں پہ کیا کہنا چاہتا ہے پروردگار؟ آیت کیا کہنا چاہتی ہے؟ آیا آیت یہ بتانا چاہتی ہے کہ رسول کی رسالت کے گواہ کتنے ہیں؟ تو جواب میں علماء مفسرین لکھتے ہیں نہیں، رسول کی رسالت کی گواہی تو ہر نبی نے دی ہے، ہر رسول کی رسالت نے رسول کی رسالت کی گواہی دی ہے، ہر مومن صبح و شام اشہد ان محمد رسول اللہ کے گواہی دے رہا ہے، ہر فرشتہ رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، ہر دلیل و بینات رسول کی رسالت کی گواہی دے رہی ہے، ہر دلیل عقل و نقل رسول کی رسالت کی گواہی دے رہی ہے، یعنی لا تعد ولا تحصى رسول کی رسالت کے گواہ ہیں۔ تو آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ تو علماء مفسرین نے لکھا ہے آیت رسول کی رسالت کی گواہی نہیں، کون ہے نہیں، بلکہ رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے کافی کون سے گواہ ہے۔ آیت یہ بیان کرنا چاہ رہی ہے، اسی لیے کہا کافی کسے کہتے؟ کافی اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ہوتے ہوئے دوسرے کی ضرورت نہ ہو۔ تو آیت یہ کہہ رہی ہے میری رسالت کے لیے اللہ اور وہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ دو کافی ہے۔ تو یہ کہنا چاہ اگر دنیا ساری آپ کی رسالت کی مخالفت ہو جائے تو بھی آپ کی رسالت کے دو گواہ کافی ہے۔ تو عزیزان محترم دوسرا سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کہہ دیا حبیب ان سے کہنا کہ میری رسالت کے لیے اللہ ہے، تو یہ عجیب مقام ہے جہاں اللہ اپنے آپ کو نبی کی رسالت کے لیے یعنی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اس کے مقابل میں کون ہے وہ جو اللہ کے برابر میں رسالت کا گواہ بنے؟ تو پتہ چل وہ کون سا عظیم ہے جو اللہ کے مقام پر اللہ کا کام کرے، جہاں خدا کا کام ہو وہاں اس کا، جہاں خدا ہو وہاں اس کے مقابل میں، تو دیکھنا پڑے گا وہ کتنا عظیم ہے، کون ہے۔ تو پتہ چلا ہم دیکھیں گے کائنات میں اگر دو خدا ہوتے تو یہ معاملہ آسان ہوتا، دونوں خدا مل کے گواہی دیتے، وہ دونوں خدا تھے لیکن دو خدا کا ہونا محال ہے۔ جب یہ محال ہے تو دیکھنا پڑے گا کون ایسی ذات ہے جو اللہ کے ساتھ رسول کی رسالت کا گواہ ٹھہرے۔ تو دیکھا پروردگار نے خدا دو نہیں تھے تو خدائی میں دیکھا تو اپنے سے بعد میں جو بہتر سے بہتر تھا پروردگار کی نگاہ ان پہ پڑی، تو رسول کائنات سید الانبیاء خدا کے بعد سب سے بزرگ اور بہتر ہستی ہے، تو رسول کو گواہ تو نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ رسول خود مدعی ہے، مدعی گواہ نہیں بن سکتا۔ تو رسول کے بعد پھر کائنات پہ نگاہ کی پروردگار نے تو ایسے کمال والے شخص کو ایسی با کمال ہستی ملی، تبھی تو کچھ لوگوں کو یہ دھوکہ ہو کے بہک کے کہنے لگے یہ تو خدا ہے، انہوں نے رسول کا قول نہیں سنا تھا، رسول کہتے رہے یہ خدا رسا ہے، یہ خدا نما ہے، یہ خدا کا مظہر ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ اعلیٰ کا علی ہے، خدا نہیں ہے۔ یا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یا بار دیگر سلوات. محمد باواز بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو پروردگار عالم نے نبی کی رسالت کی گواہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. کہا کہ رسول کہہ دے کفا باللہ اللہ کافی ہے شہیدہ گواہ بننے کے لیے. اور دوسرے کو کہا وہ شخص جس کے پاس علم کتاب جو رکھتا ہے. تو عزیزان محترم یہ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب پروردگار نے اپنا نام تو لیا دوسرے کا نام نہیں لیا. نام کیوں نہیں لیا؟ مفسرین نے جواب دیا نام اس لیے نہیں لیا اگر نام لیتا تو آیت قیامت تک زندہ نہیں رہتی نام والے تک زندہ رہتی. اسی لیے پروردگار نے نشان بتلایا نام نہیں لیا. وصف کو ذکر کیا یعنی علم کو نشان کے طور پر بتایا تاکہ تا قیام قیامت تک اس وصف والا جو بھی شخص ہوگا وہ رسول کی رسالت کا گواہ بنے گا. یعنی پروردگار نے اپنا نام بتایا. دوسرا یہ ہے کہ ممکن ہے نام بتاتے تو بہت سارے اس نام کی دشمنی میں قرآن کی ہی کو نہ مانتے. اس لیے پروردگار حکیم ذات حکمت سے جانتے تھے اس لیے نام نہیں لیا بلکہ اس صفت کے ذریعے بتایا. تبھی تو کوئی کسی زمانے میں یہ گواہ علی رہا کہ حسن کی شکل میں ہو حسین کی شکل میں ہو سید الساجدین کی شکل میں ہو باقر کی شکل میں ہو جعفر صادق ہو موسیٰ بن جعفر ہو علی ابن موسیٰ رضا ہو محمد علی ہو اور علی ابن محمد ہو حسن ابن علی ہو قائم آل محمد ہو. تبھی تو میرے اور آپ کے رسول نے فرمایا تھا لو لم یبقى الا یوما واحدا اگر دنیا میں ایک ہی دن باقی رہے تو پروردگار لطول اللہ هذا اليوم اس دن کو اتنا لمبا کرے گا اس میں میری عطرت سے میری اہل بیت سے قائم کو ظہور کرے گا. تو عزیزان محترم جس طرح قرآن قیامت تک زندہ رہنے والی کتاب ہے یہ آیت قیامت تک زندہ ہے اسی طرح جو ہے پیغمبر کا گواہ جو ہے وہ بھی قیامت تک زندہ رہے گا. درود پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو پروردگار عالم نے تیسرا چوتھا نقطہ جو ہے آیت کے اندر وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے لفظ کتاب کو ساتھ ذکر کیا یعنی کتاب کی تعبیر کو ساتھ ذکر کر کے کتاب کے کو کفا کے تحت میں بیان کر کے یہ بتایا پروردگار میں کتاب کو نہیں بولا ہوں. پروردگار نے صرف یہ نہیں کہا یوں کہہ سکتا تھا یعنی کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم الکتاب فقط کتاب نہیں کہا. تبھی تو تاریخ میں کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. تو پروردگار عالم نعوذ باللہ من ذالک کیا عربی نہیں جانتا تھا؟ پروردگار عالم اتنا بھی نہیں جانتا تھا؟ چلو نعوذ باللہ ہم رسول کو تو کہیں آپ نے کہا ہذیان ہوا ہے رسول مرض کی حالت میں بول رہا ہے لیکن اگر کتاب کافی ہوتی تو پروردگار تو جانتے تھے قدرت بھی رکھتے تھے تو اس آیت میں یہ کہہ سکتا تھا حسبنا یعنی کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم الکتاب یا یوں کہہ سکتا تھا کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم عندہ الکتاب جس کے پاس کتاب ہے. تو پروردگار نے یہ بھی نہیں کہا بلکہ کہا کفا باللہ شہیدم بینی. توجہ سامعین آپ کی خاموشی کی قسم پروردگار نے یوں نہیں کہا بلکہ کہا کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ حافظ صاحب العلم الکتاب. پروردگار نے بتایا ارے ناقص العقل نہ کتاب کافی ہے نہ کتاب کا ہونا کافی ہے بلکہ کتاب کا ہونا بھی ضروری ہے عالم کتاب کا ہونا بھی ضروری ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہیں سے پتہ یا علی جزاک اللہ مولا سلامت رکھے. تو یہیں سے پتہ چلتا ہے سامعین یعنی
اصحاب کا علم، اصحاب کی حیثیت کیا تھی، جنہوں نے نبی کے بعد اپنے آپ کو صاحب کتاب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جنہوں نے نبی کے بعد اپنے آپ کو عالم کتاب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ان کی حیثیت کیا تھی، ان کا جو ہے مقام اور ان کے اوقات کیا تھے، پتہ چلتا ہے۔ محمد وآل محمد زیادہ دروود پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار دیگر نعرہ الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ برائے تعجیل ظہور امام زمان بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم سامعین، پروردگار نے یہ نہیں کہا فقط کتاب کافی ہے تیری رسالت، اللہ اور کتاب والا کافی ہے، نہیں، بلکہ کہا اللہ اور وہ شخص جس کے پاس علم کتاب ہے۔ تو یہاں سے پروردگار عالم پر، جو پیغمبر پر جس نے اعتراض کیا تھا، یہاں سے اصحاب کے علم کا اندازہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو بات حق ہوتی ہے اسے کہنا چاہیے۔ عزیزان محترم، ہمارا مذہب، ہمارے ائمہ کا یہ یعنی ان کی سیرت ہے، ان کا حکم یہ ہے کہ کسی کو گالی گلوچ دینا، حتیٰ کافر کو بھی۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام کے ساتھ اپنا ایک غلام جا رہا تھا، ایک کافر عیسائی تھا، اس کے بارے میں اس نے کہا یہ فلاں حرام زادہ ہے، تو امام نے فرمایا میں آپ سے بہتر جانتا ہوں لیکن آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے آپ کا منسوب میرے ساتھ ہے، آپ میرے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں کسی صحابہ کو، کسی کو برا بلا کہنا، کسی کے مقدسات کو کچھ کہنا، یہ ہمارے ائمہ کا حکم، ہمارے مراجع کا حکم نہیں ہے، لیکن جو بات حق ہوتی ہے، سچ بات کو، حق بات کو کہنا چاہیے اور حق کو، عقیدے کو بیان ہونا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، صحابہ کا علم کا یہی سے اندازہ ہوتا ہے، ان کی علمیت کیا تھی، جنہوں نے بعد رسول اپنے آپ کو وارث علم رسول سمجھا تھا، جنہوں نے اپنے آپ کو یعنی اس علم کا وارث سمجھا تھا، ان کی حقیقت کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ زہرائے مرضیہ بنت رسول جب دربار غاصب میں گئی، عزیزان محترم توجہ ہے نا، آپ کی توجہ میرے ساتھ ہوں، جب دربار غاصب میں گئی، آپ کا یا شاید میڈیا کا دور ہے، کوئی یہ اعتراض کرے کہ صحابہ کو غاصب کہا، خلافت کو غاصب کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، توجہ سامعین، میں نہیں کہہ رہا ہوں، علی ولی کہہ رہا ہے، اس لیے کہ میں حوالہ بھی دوں گا، نہج البلاغہ میں کئی خطبات ہیں جن میں کہا ہے، لیکن ایک خطبے کا حوالہ دیتا ہوں وقت کے دامن کو، وقت کے نزاکت کو دیکھتے ہوئے۔ خطبہ نمبر 2 کے جز نمبر 2 کے آخر میں علی ولی کہتا ہے الان رجع الحق الى اہلہ، میرا مخاطب یعنی میں مخاطب ہوں اہل علم سے، اہل منطق، اہل اصول سے۔ آپ تمام جانتے ہیں ایک ہوتا ہے مفہوم، ایک ہوتا ہے منطوق۔ منطوق یہ ہے کہ اس روایت کا منطوق کیا ہے، نعوذ باللہ علی ولی تو مبالغہ بھی نہیں کرتا، تو علی کے یا کلام کو جھٹلاؤ یا خلافت کو جھٹلاؤ۔ علی آج کہہ رہا ہے جب خلافت ظاہری پہ علی یعنی اس پہ آئے تو علی نے کیا کہا، الان رجع الحق الى اہلہ ونقل الی منتقلہ، آج حق اہل حق کے پاس آیا۔ تو یہ منطوق جملہ حدیث ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، یعنی منطوق حدیث کیا، آج حق اہل کے پاس آیا، اس کا مفہوم کیا تھا، اس سے پہلے حق نااہل کے پاس تھا، تو جو نااہل ہوتے ہوئے حق جو لے کے رکھے اس پہ قابض رہے۔ بتائیں آپ خود، میڈیا کا دور ہے، ادب کی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں، تو زہرائے مرضیہ دربار غاصب میں جا کے اس نے اصحاب کی، ان کی جو نبی کے بعد علم کے اس کرسی پہ بیٹھ کے علم کے دعویٰ کرنے والوں سے کہا تھا، یا ابن ابی قحافہ حل انت تعلم من عموم القرآن و خصوص القرآن من ابی و ابن عمی۔ زہرائے مرضیہ اس کی حقیقت جہالت کو بیان کر رہی ہے، تو جانتا ہے کہ عموم قرآن کیا ہے، خصوص قرآن کیا ہے، حل ترث اباک ام لم ارث ابی، کیا تجھ جیسا تیرے باپ کی وراثت پا سکتا ہے، میں زہرا میرے باپ کی وراثت نہیں پا سکتی۔ عزیزان محترم، جو صفات ہوتی اسے بیان کرنا چاہیے، اس دور میں بیان کرے، یہ موقع ہے، اس لیے کہ جناب اول کی تو آپ کو پتہ ہے، اس کے ایک جملے میں تمام کروں، ان کی
کہ اوقات تو یہ تھی وہ خود کہتا تھا اقیلونی لست بخیرکم، مجھے چھوڑو میں تم سے بہتر نہیں ہوں. اسے کسی نے مجبور کیا تھا، پھنسایا تھا. لیکن دوسرا جناب ثانی کی دو صفات ایسی تھی، اس لیے کیونکہ آج اس میں علی کی صفات بیان ہو رہے تو ساتھ بیان ہونی چاہیے. وہ بھی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، ہم احترام کے قائل ہیں، اسی لیے ہم ان صفات کو بیان کر رہے جو وہ خود ممبروں سے میڈیا پہ فضیلت کے طور پہ بیان کرتے. ان میں سے پہلی صفت ثانی کی یہ تھی، وہ بڑکتا جلدی تھا، برستا جلدی تھا، یعنی ہر چیز پہ جلدی برستا تھا. اسی لیے دوسرا اس پہ دلیل دوں گا، اور یہ کسی بڑے ان کے مفتی کے کلپ کو میں سن کے بیان کر رہا ہوں. بڑے فضیلت پہ حتیٰ اس قدر وہ غصے والا تھا کہ ایک دفعہ بانی شریعت کو ختم کرنے کے لیے تلوار لے کے آیا. لمبا واقعہ ہے، نہیں معلوم، بہن نے سمجھایا، کہیں سے اس کو روکا گیا، ورنہ وہ خود بانی شریعت کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا. اس کی یہ صفت کی، یہ کمال کی صفت رکھتا تھا. دوسری صفت یہ تھی وہ ڈرپوک تھا. اس کی دلیل دوں، اس کی دلیل میں دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہوا کیا، امیر المؤمنین مشکل کشا علی کہیں سے گزر رہے تھے. ایک حاملہ خاتون کا زنا کی تہمت لگی، حاملہ خاتون کو زنا کی تہمت لگی تو اس کے پاس لایا. دونوں صفتوں کو اس مثال میں تطبیق کر رہا ہوں. حاملہ خاتون کو لایا تو وہ بڑا ڈراتا دمکاتا تھا، جن کو کمزور دیکھتا تھا. ان کی یہ سب سے بڑی صفت تھی نا، تو ڈرایا دمکایا تو اس نے اقرار کیا تو اس نے سنگسار کا حکم جاری کیا. علی ولی کا گزر ہوا ایک جگہ سے، وہاں ملاقات ہوئی تو کہا اے ثانی آپ نے اس خاتون کا کیا کیا؟ تو اس نے کہا میں نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا. تو علی ولی نے دو جملے ارشاد فرمائے، اما سلطانک علیہا. توجہ سامعین، ایک مرتبہ درود پڑھے پائے. اللہم صلی علی محمد. علی ولی نے فرمایا، مشکل کشا نے، اما سلطانک علیہا، مسئلہ نے آپ چلے، آپ کا حکم اس پہ جاری. وما فی بطن، اما سلطانک ما فی بطنہا، کیا حکم ہے اس کے جو اس کے پیڑ میں ہے، اس کو کیا کیا تو نے؟ تو اس کو کیا پتا تھا؟ اس نے کہا میں نے سنگسار کرنے کا کہا. تو علی ولی نے اسے بلایا، اس کو بچایا، لوگوں کے سامنے اس معاملے کو حل کیا. مشکل کشا نے مسئلے کو حل کیا. تو ایک دفعہ لوگوں کی طرف بندہ متوجہ ہو کے کہتا ہے، سنیں کہ عجزت النساء ان تلدن مثل علی ابن ابی طالب لولا علی اللہ لک العمر. کائنات کی مائیں علی جیسے کو جنم دینے سے عاجز ہے، اگر آج علی نہ ہوتا تو میں ثانی ہلاک ہو جاتا. عزیزان محترم یہیں پہ نہیں رکے، بلکہ کہتے ہیں وہ تھا لمبا نا جناب رضا صاحب، لمبا تھا، ہاتھ بلند ہوئے، بلند کر کے دعا کرتا ہے، اللہم لا تبقنی لمعزلت لیس لہا ابو الحسن علی ابن ابی طالب. پروردگارا مجھے ایسی مشکل کے لیے زندہ نہیں رکھنا جس مشکل کے لیے مشکل کشا ابو طالب کا بیٹا نہ ہو. کیوں اے خلیفہ، لوگوں نے پوچھا ہوگا تو یہی کہا ہوگا، پروردگار مشکل کے سامنے مجھے ڈٹنا نہیں آتا بلکہ مجھے بھاگنا آتا ہے. یعنی اور بلکہ آگے کہا ہوگا، پروردگارا میں فرار ضرور ہوں، تاجی صاحب میں کرار نہیں ہوں. نعرہ حیدری یا محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد. تو اس قسم کے لوگوں نے بھی مسلمانوں کا خلیفہ بنے. اب خود فیصلہ کرے، میڈیا کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے، سرچ کا زمانہ ہے کہ وہ پرانا دور نہیں ہے. تو عزیزان محترم، پروردگار عالم نے اپنے رسول کی رسالت کی گواہی کو کس کو قرار دیا؟ کہا کہ اے حبیب، یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتا رہے گا کہ تو رسول نہیں ہے، آپ بھی کہتے رہے، اپنے قول پہ قائم رہے. کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میرا گواہ اللہ ہے اور وہ ہے جو علم کتاب رکھتا ہے. تو عزیزان محترم، تیسرا چوتھا نقطہ آیت میں یہ ہے کہ گواہ کو کیا ہونا چاہیے. گواہ کسے کہتے ہیں؟ گواہ اسے کہتا ہے جو جس نے دیکھا ہو. گواہ اسے کہتا ہے، توجہ سامعین،
گواہ اسے کہتا ہے جس نے دیکھا ہو، جو نہیں دیکھے اسے شریعت میں اسے گواہ نہیں کہا جاتا، شاہد اسے کہتے۔ تو آج کے زمانے میں ایک بندہ کھڑا ہو جائے، ایک مسلمان کھڑا ہو جائے، کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں نبی کی نبوت کا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا یا تو نبی کل نبی بنے ہیں یا تو نبی کی نبوت۔ گواہ اسے کہتے جس نے اسے نبی بنتے ہوئے، نبی کے مقام پہ فائز ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ نبی کب نبی بنا عزیزو؟ آپ سب اہل علم ہے، نبی اس وقت نبی تھا۔ سنو گے روایت، کنت نبیا بین الماء آدم بین الماء والطین، آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھا تو اس وقت میں نبی تھا۔ عزیزان محترم، تو اس وقت گواہ بنا، اسی لیے پروردگار نے کتنا اچھا انتخاب کیا، ایک اپنے آپ کو قرار دیا، اس لیے کہ اللہ وہ قدیم ذات ہے جو جس نے نبی کو خود خلق کیا ہے، دوسرے اس ہستی کو گواہ بنایا جو وہ بھی قدیم ہے، اس لیے کہ رسول کی دوبارہ حدیث سنے، انا و علی من نور واحد، یہاں سے پتہ چلتا ہے علی اور میں ایک ہی نور سے ہیں، یعنی رسول کو علی نے نبی بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور چھٹا نقطہ یہ ہے گواہ کے لیے محمد و آل محمد کی ذات پر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھٹا نقطہ یہ ہے گواہ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ مدعی جیسا ہو گواہ بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اگر مدعی صدر الصادقین ہے تو گواہ کو بھی صادق ہونا چاہیے، تبھی تو پروردگار نے قرآن میں کہا کونوا مع الصادقین، یعنی دوسرا یہ کہ گواہ کے لیے بھی معصوم کا گواہ معصوم ہونا چاہیے۔ اس بات کی دلیل بھی قرآن سے دوں، جب عیسیٰ نبی کی ماں پر تہمت لگی، جب عیسیٰ کو مریم لے کے آتی ہے، مریم بطول معصومہ لے کے آتی ہے، تو قوم نے کہا یا مریم یہ کیا کیا ہے؟ تو اس وقت پروردگار کسی اور کو گواہ کے لیے کھڑا کرتا تو کوئی شیطان مزاج یہ کہہ سکتا تھا یہ تو معصوم نہیں ہے، اس کی گواہی ہم قبول نہیں کرتے۔ تو پروردگار نے اپنے معصوم بچے کو نطق کروا کے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہہ کے، اس لیے کہ نبی ہر قوم میں معصوم ہوتا ہے، تو معصوم مریم کا گواہ معصوم نبی بنا، مریم کی عصمت کی گواہی اور شہادت معصوم نے دی۔ اسی طرح یوسف معصوم کی گواہی وشہید شاہد بن اہلی، یعنی اس کے ایک معصوم بچے کے ذریعے پروردگار نے یوسف نبی کی گواہی دلوائی۔ تو مسلمانوں کی عقول پر تعجب کرتا ہوں، تو جو نبی جو مرکز عصمت ہو، یعنی عیسیٰ کی ماں کے لیے عیسیٰ معصوم گواہی دے، یوسف کے لیے معصوم بچہ گواہی دے، لیکن جو مرکز عصمت نبی ہو اس کا گواہ غیر معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ درود پہ محمد عزیزان محترم، اس لیے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا ہم آیت کے اندر رہیں گے، انشاءاللہ آپ کی زحمتیں تمام کریں گے۔ آیت میں تیسرا لفظ آیا ہے الکتاب۔ الکتاب سے کیا مراد ہے؟ یہ الکتاب کا لفظ قرآن میں کسی اور جگہ بھی آیا ہے۔ یہ ہے کہ حضرت سلیمان کا زمانہ ہے، سلیمان نبی اپنی جو ہے بادشاہت کے اس میں دور میں ان کو اطلاع ملتی ہے ایک ملک ہے جسے سبا کہا جاتا ہے، جس میں ایک ملکہ ہے جو اس ملک میں حکمرانی کر رہی ہے اور وہاں کے رہنے والے آفتاب پرست ہیں۔ سلیمان نبی کو جب یہ خبر ملتی ہے تو سلیمان بیان انوار کو نورانی اس رسالے کو ارسال کرتا ہے اور لکھتا ہے آتونی مسلمین، مسلمان بن کے سر تسلیم خم ہو کے میرے پاس پہنچ جاؤ۔ جب یہ رسالہ بھیجنے کے بعد دربار میں آ کے اعلان کرتا ہے کون ہے، کوئی ہے جو تخت بلقیس کو یہاں پہنچائے؟ تو عزیزان محترم قرآن بیان کر رہا ہوں، کوئی تاریخی واقعہ، کوئی حدیث نہیں۔ قرآن میں حافظ صاحب ہمارے تشریف رکھتے ہیں، کسی نے یعنی ایک اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے وقال عفریت من الجن، عفریت کہتے ہیں سرکش جن کو، لیکن علماء نے کہا ہے یہاں پہ طاقتور جن کے استعمال کیا ہے۔ وقال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، سلیمان نبی میں لاؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی مجلس برخاست ہو جائے۔ سلیمان نبی جانتے بھی تھے، اور ساتھ فقط یہ نہیں کہا، قرآن کا یہ جملہ ہے، قرآن ہے انی علیہ لقوی امین،
انا حرف مشبہ بالفعل بلاغت و تاکید، جملہ اسمیہ تاکید، لام قوی پر لام تاکید، 3 تاکیدات لگا کے اس عفرین نے کہا میرے پاس طاقت بھی ہے اور میں کسی تصرف کے بغیر امانت کے ساتھ آپ کے سامنے لا کے پیش کروں گا، اور مدت بھی بتایا آپ کے کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ اور سلیمان بھی جانتے تھے یقیناً جن کی طاقت بشر سے زیادہ ہے، جن طاقت رکھتا ہے بشر سے، اور لیکن سلیمان نبی نے ایک جملہ کہا میں چاہتا ہوں اس سے بھی پہلے کوئی لائے۔ تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے ایک معصوم نبی کیا بلقیس کے اس میں آ کے خواہش میں کیا نعوذ باللہ اس طرح خواہش کر سکتا ہے کہ اس سے پہلے لائے، وہ بھی ناممکن ہو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے میرا موضوع علم معصوم اور اختیار معصوم ہے۔ معصوم اپنے علم سے جانتا تھا کہ اس سے بھی بڑی کوئی طاقت ہے جو اس سے پہلے وہ طاقت لا سکتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی شخص ہے جس کے پاس یہ طاقت موجود ہے۔ نبی ایسے خواہش نہیں کرتا، نبی جانتا تھا، تبھی تو فوراً آیت نمبر 39 ہے، پہلی والی 14 نمبر آیت میں وَقَالَ الَّذِي مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ۔ تو ایک کھڑا ہوا جس کے پاس علم من الکتاب تھا۔ شیخ نثار صاحب علم من الکتاب، میں نے کتاب کی وضاحت کرنی ہے، کتاب کسے کہتے ہیں؟ تو رسول اکرم کی ایک روایت ملی مجھے، رسول نے فرمایا یہ اسماء الہی میں سے 9 اسماء تھے، ان میں سے ایک اسم آصف برخیا کے پاس